على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت جل وعلا کا لاکھ لاکھ شکر کرم، اس کا فضل کہ اس نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے ان پر نور لمحات میں اپنے محبوب کی یاد کی محفل سجانے کی توفیق بخشی، اور اس میں میرا اور آپ کا انتخاب فرمایا۔ اللہ رب العزت جل وعلا میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ الوہیت کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمارے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ آج کی ہم اس محفل میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا حسن مبارک بیان کریں گے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا خوبصورت بنایا تھا۔ حسن مصطفیٰ کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا خوبصورت حسین و جمیل بنایا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے مختلف روایات احادیث کے اندر موجود ہیں کہ کسی صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی جب زیارت کی اور اس سے پوچھا گیا کہ سرکار کا حسن کیسا تھا، تو کسی صحابی نے کہا کہ سرکار کا حسن مبارک جو ہے وہ سرکار کے چہرے انور تلوار کی مانند چمکتا دمکتا تھا۔ کسی صحابی نے کہا نہیں، تلوار کی طرح نہیں تھا، بلکہ آپ کا رخ انور چاند کی طرح تھا۔ اور حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات تھی چاند کی، چاند اپنے پورے جوبن میں چمک دمک رہا تھا، اور میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، اور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو میں نے دیکھا۔ آپ جو ہے سرخ رنگ کا دھاری دار جبہ مبارک زیب تن فرمایا ہوا تھا سرکار نے، فرماتے ہیں کہ میں کبھی آسمان کے چاند کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی وضحا کے مکھڑے کی طرف دیکھتا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ میں بالآخر یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ ایسا حسین و جمیل میری آنکھ نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا ہے نہ اس کے بعد کبھی دیکھا ہے۔ اور فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ أَحْسَنَ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، فرماتے ہیں میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے کہ آسمان کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے تو وہ آمنہ کے لال کا چہرہ انور ہے۔ اور سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمسی، لنا شمس وللآفاق شمسی وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء۔ فرماتی ہیں اے لوگو، اے دنیا والو، ایک تمہارا بھی سورج ہے اور ایک میرا عائشہ کا بھی سورج ہے۔ فرماتی ہیں کہ دنیا والوں کے جو سورج ہے
اس کا حسن، اس کی زیبائی، اس کی خوبصورتی کچھ اور ہے، لیکن جو میرا سورج ہے نا اس کی خوبصورتی آسمان کے سورج سے کہیں زیادہ ہے۔ وَشَمْسِ خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاءِ، میرا سورج جو ہے وہ آسمان کے سورج سے زیادہ خوبصورت ہے۔ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ، آسمان کا سورج جو ہے وہ صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے، پوری رات دنیا جو ہے اندھیرے میں ڈوبی رہتی ہے۔ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَالشَّمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ، دنیا والوں کا جو سورج ہے نا وہ صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے، پوری رات اندھیرے میں گزر جاتی ہے، اور جو میرا سورج ہے وہ عشاء کے بعد میرے جو ہے صحن میں طلوع ہوتا ہے۔ میری اس چاند کے آنے کی وجہ سے پورا گھر روشن اور منور ہو جاتا ہے، پوری رات بقائے نور بن جاتی ہے۔ اور یہی حسن ہی تو تھا نا، اور اسی حسن کی جھلک دیکھی تھی تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا آرام سے سکون سے بیٹھے۔ تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں، مکھ چند بدر شاہ شانی مکھ چند بدر شاہ شانی متھے چمک دلات نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھیں مد بھریاں، اے صورت شالا پیش نظر، رہے وقت نزاعت روز حشر، اے صورت شالا پیش نظر، رہے وقت نزاعت روز حشر، وچ قبر تی جد تھی ہو سی گزر، تد کھوٹیاں تی سن تد کھریاں، اس صورت نو میں جانا کھا، جانان کے جانے جہانا کھا، سچ آکھت رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شان سب بڑیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، گستاخ یقین کتے جاڑیاں۔ اور ہم اس آمنہ کے لال کے آج تذکرے کر رہے ہیں کہ کائنات کے اندر اللہ رب العزت جل وعلا نے ایسا حسین و جمیل کوئی اور نبی دنیا میں بھیجا ہی نہیں تھا۔ اب دیکھیں نا، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام، آپ کو اللہ نے بڑا حسن و جمال عطا فرمایا، بڑا حسن و جمال عطا فرمایا اللہ نے، لیکن اللہ رب العزت جل وعلا نے جو اپنے محبوب کو حسن و جمال عطا فرمایا تھا نا، حسن یوسف تو سرکار کے حسن کے سامنے یوں سمجھے ایک قطرہ تھا کہ جب دیکھے، قرآن کے اندر موجود ہے نا کہ جب وہ عورتیں، مصر کی عورتیں وہ حضرت زلیخا پر طعن و تشنیع کر رہی تھی
کہہ رہی تھی اے زلیخا تو پگلی ہو گئی ہے، ایک غلام کو دل دے بیٹھی ہے، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ تو زلیخا نے کہا کاش کہ تم میرے یوسف کو ایک جھلک دیکھ لو، ایک جھلک اگر تم میرے یوسف کی دیکھ لیتی نا، پھر کبھی زبان سے جو جملے تمہارے نہ نکلتے۔ اور پھر اہتمام کیا گھر میں دعوت کا، اور بلایا ان خواتین کو جو اعتراض کرنے والی خواتین تھی، ان کو بلوایا، ان کے ہاتھوں میں پھل دیے، چھریاں دی، اور ادھر یوسف علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اپنے چہرہ انور سے حجاب اٹھا کر نا ایک مرتبہ ان کے سامنے سے گزر جائیں۔ اب یوسف علیہ السلام چہرہ انور سے نقاب اٹھا کے ان کے سامنے سے گزر کر جب جاتے ہیں نا، بے حجاب ہو کر ان کے سامنے جاتے ہیں، اب وہی عورتیں جو پہلے طعن و تشریح کر رہی تھی اب کہہ رہی ہیں قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، کہنے لگی اے زلیخا، اے زلیخا، یہ انسان تو ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی نوری فرشتہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال میں اتنی گم ہو گئی، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ کہ عورتیں اتنی حسن یوسف میں گم ہو گئی، اپنے ہاتھ کٹ گئے، پتہ نہ چلا۔ اور سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو بے حجاب دیکھا، انہوں نے جو ہے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ فرماتی ہے ام المومنین کہ اگر وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو چڑیاں ہاتھوں کے بجائے اپنے دل پہ چلا بیٹھتی۔ اللہ نے میرے محبوب کو اتنا حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ اگر وہ مصر کی عورتیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی ہیں نا، اگر وہ آمنہ کے لال کی چہرے انور کی زیارت کر لیتی نا تو وہ ہاتھوں کے بجائے چھریاں اپنے دل پہ چلا بیٹھتی۔ اور حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ادھر عورتیں ہیں، مصر میں عورتیں ہیں اور یہاں مرد ہیں، اور وہاں بے خیالی میں ہاتھ کٹ گیا۔ حسن یوسف میں اتنی مستقرہ ہوئی عورتیں، پتہ نہ چلا، بے خیالی میں ہاتھ کٹ گیا، پتہ نہیں چلا۔ اور ادھر عورتیں ہیں، ادھر مرد ہیں، اور خود اپنی محبت میں اپنے محبوب کی جو ہے وہ ذات پر، اپنے محبوب کے نام پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ آج آپ لوگوں کی تھوڑی سی سستی لگ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ پتہ چلا نا کہ ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی ہے اور مسجد میں سننے والے موجود ہیں۔ بیٹا تھوڑا سا دیوار کو چھوڑ کے آگے ہو کے بیٹھے، دیوار کو چھوڑ کے آگے ہو کر بیٹھے، جو بڑے ہیں ان سے گزارش ہے آگے آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا حسین جمیل بنایا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ درباری ثنا خوان ہیں۔ اور جب حضرت حسان میرے محبوب کی شان بیان کرتے ہیں نا، ثنا خوانی کرتے ہیں، تو میرے محبوب علیہ السلام اپنی چادر مبارک بچھا دیتے ہیں اپنے منبر پر، اور حضرت حسان کو اوپر کھڑا کر کے اپنی شان سنتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب علیہ السلام کے قدموں میں کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ حضرت حسان بن ثابت عرض کر رہے ہیں، میرے محبوب کے قدموں میں کھڑے ہو کر عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ تو تب دیکھتی آپ جیسا حسین و جمیل، میری آنکھ تو تب دیکھتی کہ دنیا کے اندر اس کائنات کے اندر آپ جیسا حسین و جمیل آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ اب بات سامنے آ گئی، آج کے 1400 سال کے بعد آج جاہد ملا کو میرے نبی کی ذات میں عیب نظر آ رہے ہیں۔ میرے محبوب کے دربار میں کھڑے ہوئے حضرت حسان میرے محبوب کے قدموں میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ میرے محبوب کے قدموں میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین و جمیل آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آپ کو آپ کے رب نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ صحابہ کو عیب نظر نہیں آ رہا، آج کے جاہل ملا کی نظر میں فطور ہے، سوچ میں فرق ہے۔ آج کے جاہل ملا کو میرے محبوب کی ذات میں عیب نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے فی قلوبہم مرض والی بیماری ابھی موجود ہے۔ کہ حضرت حسان تو میرے محبوب کے قدموں میں کہہ رہے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ اگلا جملہ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جیسا چاہا، آپ کے رب نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق جیسا آپ نے چاہا، آپ کے رب نے آپ کو ویسا پیدا فرمایا۔ آپ نے جیسا چاہا، آپ کے رب نے آپ کو ویسا پیدا فرمایا۔ اور یہ شان ہے صرف کس کی؟ آمنہ کے لال کے۔ کوئی سریکی کا شاعر کہہ رہا ہے، میرے میم کریم دا حسن سارا، میرے میم کریم دا حسن سارا میرے رب اکبر ہتھ نال بنائے۔ میرے میم کریم دا حسن سارا میرے رب اکبر ہتھ نال بنائے۔ ود شمس قمر تے تاریاں تو ایڈی زلف دا ہک ہک وال بنائے۔ کنعان دا یوسف خود آکھے وہ خالق اے لجپال بنائے۔ اس ذات تو انجم صدقے تھی ماں جن سائندہ حسن جمال بنائے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ جو بھی ایک مرتبہ آ جاتا نا در مصطفیٰ پہ اور میرے محبوب کے چہرے انور کی زیارت ایک مرتبہ کر لیتا تو دوبارہ اس کو کہیں اور چین نہیں آتا۔ یہ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا میرے محبوب کی خدمت میں، اب باپ نے اس کو منع کیا ابو جہل نے کہ بیٹا خیال کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھولے سے بھی مت دیکھنا۔ معاذ اللہ ان کے نزدیک تو آپ کو جادوگر کہا جا رہا تھا نا کہ یہ تو ایسا معاذ اللہ ان کے پاس جادو ہے کہ جو ایک مرتبہ ان کو جھلک ان کی دیکھ لیتا ہے بس وہ انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے، تو ان کو مت دیکھنا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، باپ نے کہا ہے چلو نہیں دیکھتے۔ ایک دن دل میں خیال آیا گزرتے ہوئے، یار باپ نے کہا تھا کہ نہیں دیکھنا،
چلو ایک جھلک دیکھ تو لوں باپ نے اتنا کیا خوبی ہے اس کے اندر کہ باپ نے منع کیا تھا مت دیکھنا. اب اکرمہ نے چھپ کر ایک سوراخ سے میرے محبوب کو دیکھا. ادھر اکرمہ نے دیکھا، ادھر جہاں اکرمہ کی نگاہ میرے محبوب کے وضحا کے چہرے سے ٹکرائی، ادھر میرے محبوب کی جو ہے نگاہ مبارکہ اکرمہ کے چہرے پہ ٹکائی. اور پھر وہی اکرمہ تھا کہ باپ نے کہا ہوا تھا نا کہ خبردار اگر تو نے ان کو دیکھ لیا اور ان کا ہو کے رہ گیا نا، جائیداد میں